جس اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس اللہ نے انسان کے لیے سکون جس چیز میں رکھا ہے اسی میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی چیز میں اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ وقتی طور پر اپنے آپ کو وہ تسلی ضرور دے سکتا ہے، مال کی ریل پیل، ہر طرح کی آسائش، سہولت اور آسانی اس کو وقتی طور پر تھوڑا سا دلاسا تو دے سکتی ہیں، لیکن یہ جو دل میں سکون ہے یہ اس کو ملے گا وہیں جہاں اللہ نے رکھا۔ اور نادان ہے وہ شخص، اور اگر وہ مسلم اور مومن ہے تو انتہا درجے کا نادان ہے، کہ جس شخص نے سکون اور اطمینان کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا ذریعہ اور کوئی بھی ایسا وسیلہ استعمال کیا جس میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا ہو، ڈگریز کے اس کے پاس ڈھیر ہوں، لیکن وہ عقل مند نہیں۔ ہم نے آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے سکون اور راحت کا مرکز کیا ہے۔ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، آپ نے یہ آیت بار بار سن رکھی ہوگی، سورہ رعد کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے سکون اور اطمینان کس چیز میں رکھا ہے؟ اللہ نے سکون اور اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، جس میں اللہ نے سکون رکھا وہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اس کی انتہائی جامعیت کے ساتھ اگر ذکر کی ہر ایک قسم کو ہم شامل کر لیں تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر جس میں اللہ نے انسان کے لیے سکون رکھا ہے وہ ذکر، اس سے مراد اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہے، قرآن کی سورہ میں اور حدیث کی سورہ میں۔ لوگوں نے سمجھا کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح اٹھاؤ، دانے گھماؤ، کاؤنٹر اٹھاؤ، کلک کلک کرو اور بس سکون ملے گا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تسبیح کی کثرت کرنے والے لوگ، ذکر اذکار اوراد و وظائف کی کثرت کرنے والے لوگ بھی دل میں اطمینان نہیں پاتے کبھی کبھی۔ کیوں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے تو ہم اتنا ذکر، اتنی دعا کرتے ہیں، سکون کو نہیں مل رہا۔ نہیں، آپ لوگوں نے یا ایسے لوگوں نے ذکر کو سمجھنے میں خطا کیا۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کا بیان یہ کچھ اور ہے، اللہ کے لیے اذکار و وظائف یہ کچھ اور ہے۔ یہ ذکر کا ایک حصہ تو ہے لیکن پورا ذکر نہیں ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر، بلا شبہ ہم ہی وہ ہیں جس نے الذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے اس ذکر کی حفاظت کرنی۔ یہاں ذکر سے کیا مراد؟ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات، صرف قرآن نہیں، نازل کردہ تعلیمات، وہ قرآن کی سورہ میں ہوں، وہ حدیث کی سورہ میں۔ وحی کی تعلیم، ہر تعلیم، وہ وحی مطلوب ہو جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، یا وہ وحی غیر مطلوب ہو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہے وحی جیسے حدیث، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ دنیا میں جس شخص نے اس وحی کی تعلیمات کو اپنایا، سیکھا، اپنایا، عمل کیا، دنیا میں ایسا شخص کبھی بھی غیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی آفتیں آئیں کہ ان کے سروں پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی ایسی کنگھیاں چلائی گئیں کہ ان کنگھیوں کے ذریعے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئی، لیکن وَلَمْ يَسُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِمْ، رواہ مسلم۔ ان تمام تکالیف نے بھی ان کو دین سے نہیں ہٹایا، وہ بڑے اطمینان سے اپنی جان کو قربان کرتے گئے۔